جنگ احد میں مسلمانوں کو جس معاملے سے دو چار ہونا پڑا تھا وہ اس قدر خطرناک تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی کفار تھے ان سب کا معاملہ جو تھا مسلمانوں کے ساتھ بڑا سخت ہو گیا۔ اور اس کے بعد دو واقعات ہم نے کل بنو نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا تھا اس کے بارے میں کل پڑھا تھا۔ احد کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد جتنے یہودی تھے ان سب کی طرف سے مخالفت، اور اس کے بعد پھر پے در پے ایسے واقعات ہونا شروع ہوئے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہیں بھیجا، انہیں شہید کر دیا گیا، قیدی بنا کر مکہ میں لے جایا گیا، اور مکہ میں سب کفار کے سامنے انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، سولی چڑھایا گیا۔ ایک وہ معاملہ تھا۔ پھر ایک جماعت نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ آپ ہمارے قبیلے میں قراء صحابہ کو بھیجیں، تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا جس ساری جماعت کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ واقعات تھے جن واقعات کے بعد کفار جو تھے ایک طرح سے مسلمانوں پر ان کا غلبہ نظر آ رہا تھا۔ انہی واقعات میں ایک ایسا ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک تاجر آیا۔ اس تاجر نے مسلمانوں سے کہا کہ میں جب راستے سے آیا ہوں تو میں نے وہاں فلاں قبیلے، 1-2 قبیلے نہیں، میں نے فلاں قبیلوں کو دیکھا، وہ تو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی حکمت عملی اپنائی کہ ایک قبیلے کی سرکوبی کے لیے آپ نے لشکروں کو روانہ کیا۔ اب جب اس تاجر نے یہ کہا کہ میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں تو وہاں تو وہ لوگ تیار ہیں، جنگجو قبیلے ہیں سارے، اور وہ تو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو ساتھ لیا اور آپ چل پڑے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھیں، ہم نے ٹاکیاں اپنے پیروں پر باندھی۔ اس وجہ سے اس غزوے کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع، کہ ٹاکیوں والا غزوہ۔ یہ حال تھا کہ ہم نے چل کے ہمارے پاؤں جو تھے پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کرے میرے تو ناخن بھی جھڑ گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، اور ان کے پیش نظر کیا تھا۔ آج اس بات کو دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھو تم ہمیں تانے دیتے ہو، ہمارے تو ان ہستیوں نے پیدل سفر کیا کہ پاؤں کے ناخن تک ان کے اکھڑ گئے، اور ٹاکیاں اپنے کپڑوں کی انہوں نے پاؤں پر باندھی، جبکہ ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا۔ ایسے سفر کیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا جب نکلتے ہیں 4 ہجری کا، اس کے وقوع میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع بنو نذیر کے واقعے کے بعد ہوا 4 ہجری میں۔ اب جب یہ معاملہ ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 400 مجاہدین کے ہمراہ نکلتے ہیں، تو اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ ان سارے قبائل میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آتے، وہ سارے بھاگ گئے۔ اب یہ وہ موقع ہے جس میں ان کی عورتیں جو تھیں وہیں رہ گئی، عورتوں کو بچوں کو چھوڑ گئے، خود جتنے جنگجو تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ اب یہ جو معاملہ تھا اتنے میں نماز ظہر کا وقت آیا۔ اصحاب سیر نے لکھا اس موقع پر نماز خوف کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ اب دشمن کے علاقے میں ہے، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، سامنے آ کر تو وہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن اس طرح سے معاملہ پیش آیا۔ اس موقع پر نماز خوف ادا کی گئی، اور نماز خوف کے ائمہ سیر نے اصحاب سیر نے 6 طریقے نقل کیے۔
کتنے طریقے نقل کیے؟ 6 طریقے۔ دائرہ معارف سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 طرح کی روایات نقل کی گئیں کہ 6 طریقے ہیں نماز خوف کو ادا کرنے کے۔ یوں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 یا 16 دن وہاں گزارے، لیکن کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ وہاں سے فتح یاب ہو کر لوٹے تھے۔ اور اس غزوے کو غزوہ اعاجیب بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آج پہلی رکعت میں وہ سورہ کی وہ آیات مبارکہ بھی تلاوت کی، کل وہ آیات پڑھی بھی تھی۔ اللہ نے تسلی دی۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں جن کے دلوں میں بغض ہے نا، وہ احد کے میدان میں صرف وہ بات ذکر کریں گے، کہیں گے دیکھو جی بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ میدان سے پیچھے آ گئے تھے، وہ بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں، میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لا سکتا کہ دیکھو جی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، وہ میدان سے پیچھے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم سے درگزر کر لیا۔ جب اللہ نے درگزر کر دیا، اللہ نے معاف فرما دیا، اس کے بعد دنیا میں کوئی بندہ اللہ کے معاف فرمانے کے بعد ان لوگوں کے اس معاملے کو غلط کا اعلان کرے اور ان کو صحابہ کرام کے غلطی والے معاملے میں رکھے، تو پھر اس سے بڑا تو بددیانت اور خائن کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مرہم یوں رکھا تھا، فرمایا تم اگر ایمان والے ہو سستی بھی نہ کرنا، پریشان بھی نہ ہونا، تم غالب رہو گے۔ اللہ نے پھر ایسے ان کو آہستہ آہستہ غالب کرنا شروع کیا۔ اب اس سفر کے اندر جو معاملات ہوئے ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس کو غزوہ اعاجیب، غزوہ ذات الرقاع بھی کہتے ہیں، غزوہ اعاجیب بھی کہتے ہیں، کہ اس میں اتنے سارے معجزوں کا ظہور ہوا تھا کہ بہت زیادہ اس سفر میں معجزے جو تھے انہیں نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب نے دیکھا تھا۔ پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو عورتیں تھیں انہیں قیدی بنا لیا گیا، جنگی جو معاملہ تھا۔ اب وہ ایک خاتون کافرہ کا شوہر قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں کا خون نہیں بہاؤں گا میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ قافلے کے آپ کے لشکر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے آپ نے پڑاؤ کیا۔ اب جب جس جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون میرا پہرا دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیا مبارکہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت کا ٹکڑا ابھی نازل نہیں ہوا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا اے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت کرے گا۔ جب یہ ٹکڑا نازل ہوا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ مبارکہ سے سر باہر نکال کے فرمایا اب تم چلے جاؤ، اب تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، اب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ لیکن اس ٹکڑے سے پہلے اصحاب باری باری یہ اپنے اوپر ذمہ داری لیا کرتے تھے کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے۔ تو 2 صحابہ، ایک مہاجر اور ایک انصار، ان میں سے ایک تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اصحاب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب رات کا پچھلا پہر آیا تو حضرت عباد حضرت عمار سے کہنے لگے کہ بھئی آپ پہلے پہرا دیں گے، رات کا پہلا پہر آپ نے دینا ہے یا میں پہر دے دوں؟ تو حضرت عمار کہنے لگے کہ رات کا پہلا پہر تم دے دو، پہرا آخری پہر میں اٹھ جاؤں گا۔ حضرت عباد کھڑے ہو گئے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ اب یہاں جو جملہ ہے آگے اس کو دل سنبھال کے سننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات ہے، چلو کھڑے ہو کے رب کو یاد کیا جائے۔ حضرت عباد نے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ اتنے میں وہ کافر جس نے قسم کھائی تھی کہ میں محمد اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کا جب تک خون نہیں بہاؤں گا میں واپس نہیں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہنچ گیا، اس نے ایک تیر مارا۔ حضرت عباد نماز کی حالت میں تھے، تیر نکالا لیکن نماز نہیں توڑی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، آپ نے وہ دوسرا تیر بھی نکال دیا، نماز نہیں توڑی، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تیسرا تیر مارا آپ نے وہ نماز کی حالت میں تیر نکالا لیکن نماز نہیں توڑی۔ جب خون زیادہ جسم سے بہنے لگا اور دیکھا کہ وہ تیر مارتا چلا جا رہا ہے تو جلدی سے اپنی نماز مکمل کی۔
اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد عمار ابن یاسر کو فرمانے لگے، اے عمار میری یہ حالت دیکھو، جلدی سے اٹھ جاؤ، کہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ جائے۔ حضرت عمار نے کہا، خدا کے بندے، جب تجھے پہلا تیر لگا تو اس وقت نماز موقوف کر دیتا۔ حضرت عباد کہنے لگے، میری غیرت نے، میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر چکا ہوں، میں اس کو مکمل کیے بنا چھوڑ دوں۔ اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ تیر چلاتا رہے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو وہ کہیں آ کے تم تو سوئے ہوئے ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا واللہ میں نماز پڑھتا رہتا۔ اندازہ کریں ان کی محبتوں کا، ہم تو ان کی قربانیوں کا بدلہ کسی صورت ہمارا ایک ایک بال جو ہے اس میں اللہ جان ڈال دے، وہ کھڑا ہو جائے، تو ان کی قربانیوں کا، ان کی والہانہ قربانیوں کا بدل نہیں بن سکتا۔ آپ اندازہ کریں کتنی محبت ہے، اور آگے سے کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے تیر مارتا رہے گا، کہیں میں مر جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ اس عالم میں بھی اگر خیال ہے کسی کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمار بن یاسر کو اٹھا دیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی آئے تو شدید گرمی تھی، قیلولہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک درخت کے نیچے، کیکر کے درخت وہاں پہ کثرت کے ساتھ تھے اس علاقے میں، لیکن فاصلے پر لگے ہوئے تھے، تو جتنے بھی اصحاب تھے وہ سارے کیکر کے درختوں کے نیچے پھیل گئے۔ ایک درخت کے نیچے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، اور وہ پھر ایک کافروں کا ایک اور شخص آیا، اس کا نام پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کا قبیلہ تھا بنی محارب اور اس کا نام تھا غورس۔ وہ غورس آیا، اور ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو اٹھایا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں یمنعو کا منی، کون بچائے گا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس لفظ میں، اس اسم جلالت میں اتنا جلال اور ہیبت تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حضور نے تلوار اٹھا کے میں، اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اسے سند کے ساتھ یوں لکھا کہ جب وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ میں گیا، بعض نے کہا یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم، کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضور علیہ السلام کی تلوار آپ کی گود مبارکہ میں پڑی تھی، تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگا میں تلوار دیکھ سکتا ہوں آپ کی، میں آپ کی یہ تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی فرمایا بڑی خوشی سے۔ اس نے جب تلوار پکڑ کے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو غورس کہتا ہے یا محمد اما تخافنی، اے محمد میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا کہ میں اس سے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس نے کہا ننگی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دوسری بار پوچھا، حضور نے بڑے وثوق سے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے تیرے شر سے بچائے گا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار پکڑی، اتنے میں جتنے بھی اصحاب سوئے ہوئے تھے کیکر کے درختوں کے نیچے سب کے سب جمع ہو گئے۔ فرمایا مجھے مارنے آیا تھا یہ بیٹھا ہے، مجھے مارنے آیا تھا یہ بیٹھا ہے۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمے کی توفیق عطا فرما دی تھی، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی عزت والے، احترام والے، شان والے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ اس سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں تھے، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا اس غزوے کے بارے میں اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ 6 بندوں کے لیے ایک اونٹ تھا، 6 بندوں کے لیے ایک اونٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے حضرت جابر سے کہنے لگے اے جابر کیا بات ہے، تیرا اونٹ بڑا سست چلتا ہے، یہ تیز نہیں چل رہا، سارے لشکر سے تو پیچھے رہ گیا۔ تو حضرت جابر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ چل ہی نہیں رہا، میں کیا کروں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس چھڑی تھی یا آپ کی لاٹھی تھی،
آپ نے وہ اس اونٹ کو ماری تو اونٹ، اب حضرت جابر کہتے ہیں میں اس کی مہار پکڑوں کہ کہیں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نہ نکل جائے، وہ مجھ سے روکا نہ جائے، وہ آگے جائے میں اس کو روکوں۔ حضور فرماتے ہیں اے جابر تو کہتا تھا یہ چلتا نہیں ہے، تو کہتا تھا یہ چلتا نہیں، یہ تو رک نہیں رہا، اے جابر تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اصحاب سیر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور بات چیت کرتے، یہ وہی ہیں جن کے والد گرامی شہید ہو چکے تھے اور قرضہ بھی ان کے سر پہ تھا، وہ معاملہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جابر تم نے شادی وغیرہ کی، کوئی شادی وادی کی تم نے؟ عرض کی جی میں نے کی ہے۔ فرمایا کنواری سے یا شوہر دیدہ سے، کنواری سے یا بیوہ سے؟ عرض کی جی میں نے بیوہ سے کی ہے۔ فرمایا کسی کنواری سے کرتے؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، 7 بہنیں ہیں میری، قرضہ بھی میرے والد کے سر پہ تھا، تو میں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو میری 7 بہنوں کا بھی خیال رکھ سکے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اے جابر یہ اونٹ تو بڑی تیز چل رہا ہے، اس کو بیچ دو مجھے۔ مدد کرنے کا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین انداز آپ کو پوری کائنات میں کسی سے نہیں ملے گا۔ اے جابر اسے بیچو گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہدیتاً لے لیں، میں بیچوں گا نہیں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں میں نے لینا، جملے پر غور، ایسے نہیں میں نے لینا۔ عرض کی جی میں نے بیچنا نہیں ہے۔ فرمایا میں تو اس کو خریدوں گا۔ ٹھیک ہے جی آپ اس کو خریدیں، لگائیں اس کی قیمت۔ فرمایا 1 درہم بہت ہے۔ یا رسول اللہ یہ تھوڑا نہیں ہے، 1 درہم تھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا 2 لے لو، یہ بھی تھوڑا ہے، 3 لے لو یہ بھی تھوڑا ہے، 4 لے لو یہ بھی تھوڑا ہے۔ کرتے کراتے یہ بات چیت ہو رہی ہے حضرت جابر کے ساتھ۔ کہا چلو 40 درہم، 1 درہم سے بات شروع ہوئی، 40 درہم تک بات چلی گئی۔ 40 درہم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ سودا طے ہو گیا، یہ اونٹ جو ہے یہ میں نے آپ کو بیچ دیا۔ اب جب مدینہ طیبہ کے قریب آئے تو حضرت جابر سے حضور نے فرمایا اے جابر یہاں رکتے ہیں 1 دن تاکہ مدینہ والوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں، تمہاری بیوی جو ہے نا وہ گھر کی صفائی وغیرہ کر لے، پردے وغیرہ جھاڑ لے، قالین جھاڑ لے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے گھر میں قالین کہاں؟ فرمایا اچھا جابر وہ وقت آئے گا ہوں گے، اے جابر وہ وقت آئے گا تیرے گھر میں قالین بھی ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کے گھر میں وہ پردے اور قالین بچھے ہوئے تھے تو کہنے لگے میرا جی چاہتا تھا ان کو اٹھا دوں، پھر میں نے کہا نہیں، انہوں نے بشارت اس موقع پر دی تھی جب تھا کچھ نہیں پاس، مفلس تھے۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ کیا۔ جابر اپنی بیوی سے جا کے یہ سارا واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے میرا اونٹ چل نہیں رہا تھا، پھر چلنے لگا، پھر تیز ہو گیا تو مجھ سے سودا کر لیے، تو مجھے کہنے لگے اس پہ جا گھر چلا جا، جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر اس کو لے آنا، پیسے لے جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اگلے دن اونٹ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز ہو چکی تھی، تو حضور میں چلو میرے ساتھ 2 نفل پڑھو، چلو 2 نفل پڑھو۔ وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نکلے تو باہر دیکھا اونٹ کھڑا ہے، تو بتایا گیا کہ بھئی جابر ہیں جو اونٹ دینے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بھئی اس کی قیمت دو اور ذرا زیادہ دینا، اس کی قیمت دو اور ذرا زیادہ دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت جو تھی زیادہ دے دی، چاندی تھی نا، اوقیہ چاندی، تو ذرا زیادہ وزن میں دے دی۔ چاندی جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لی جانے لگے تو حضور سرور عالم میں خذ جملک، اے جابر اونٹ بھی لے جا، اے جابر اونٹ بھی لے جا، یہ بھی تیرا، اس کی قیمت بھی تیری۔ یہ ہے حضرت جابر کی حوصلہ افزائی کا ایک انداز اور ان کو نوازنے کا ایک انداز۔ لجپال ایسے نوازتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے اور اگلے کی مدد بھی کر دیتے۔ ہم جیسے نکمے لوگ جو ہیں وہ جب تک کسی 4 8 5 آدمیوں کو سنا نہ دیں کہ بھی ہم نے فلاں موقع پر فلاں کی مدد کی تھی، ہم فلاں موقع پر فلاں کے کام آئے تھے، تب تک ہم جیسوں کو سکون نہیں ملتا اور ہم اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ اس سفر میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے نکلے نا غزوہ ذات الرقاع کے، جب نکلے تو ایک جگہ ایک
راستے میں ایک جگہ ایک عورت جو تھی وہ اپنا بچہ اٹھائے کھڑی تھی، عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو آسیب ہے، اسے دورے وغیرہ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، کہہ کے ہم چل پڑے۔ جب ہم واپسی آئے نا وہ 14-15 دن کے بعد، تو وہ عورت تحفے تحائف لے کے راستے میں ہمارا استقبال کرنے کھڑی تھی، اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بیٹے کا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگی وہ تو بالکل ہٹا کٹا ہے، جب سے آپ گئے ہیں تب سے تندرست و توانا ہے، ایسے ہے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور بکری اس کے تحائف میں سے قبول کی تھی۔ ان میں بڑے بڑے فقہی مسائل ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ اسی سفر میں یہ معاملہ بھی پیش آیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرنی تھی۔ حضرت جابر سے فرمایا جابر کوئی جگہ تلاش کرو جہاں میں قضائے حاجت کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ واپسی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی جگہ تو کوئی نہیں، سارا لق دق صحرا ہے، کوئی جگہ نہیں، ہاں 2 درخت ہیں لیکن وہ بھی دور دور کھڑے ہیں، کہ وہ قریب ہوتے تو آپ وہاں قضائے حاجت کر لیتے۔ فرمایا ایسا کرو اے جابر ان درختوں کو کہو تم اکٹھے ہو جاؤ، اے جابر ان درختوں کو کہو تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ، تب 2 اکٹھے ہو جائیں گے تو وہاں قضائے حاجت کر لی جائے گی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جا کے درختوں کو کہا تمہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو پھر اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ درخت ایسے دائیں کو بائیں کو دونوں اطراف میں ایسے ہوا، یہاں سے جڑیں نکالی پھر یہاں سے جڑیں نکالی، جڑوں پر چلتے چلتے دونوں جڑ گئے، ایسے جیسے ایک ہی شاخ ہو، ایک ہی جڑ ہو، ایسے جڑے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قضائے حاجت کی۔ جابر سے کہنے لگے جابر ان کو کہا اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ، اپنی اپنی جگہوں پہ لوٹ جاؤ۔ اور کہتے ہیں جب میں نے جا کے ان درختوں سے کہا کہ جاؤ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ، تو دونوں اپنی جگہوں پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو جا کے کہہ دے تو اس درخت کو بھی پتہ ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ کسی کے بھیجے پر آیا ہے، وہ درخت بھی کہاں مانتے۔ پھر اسی موقع پر ہوا تھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخیں جو تھی وہ گاڑی تھی اور فرمایا تھا جب تک یہ تر رہیں گی قبر والوں پر سے عذاب دور ہو جائے گا، یہ بھی اسی سفر میں پیش آیا تھا۔ پھر اس سفر میں ایک اور معاملہ پیش آیا، 400 لوگ تھے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر لوگوں سے کہو وضو کر لیں۔ جابر کہتے ہیں جی وضو کے لیے تو پانی نہیں ہے کسی کے پاس۔ ایک انصاری صحابی، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مشکیزے میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جاؤ اس انصاری سے پوچھو اس کے پاس کوئی پانی ہے؟ تو وہ جا کے کہتے ہیں، اب نقشہ حضرت جابر نے جو کھینچا، حضرت جابر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کی مشک بھی سوکھی ہوئی ہے، مشک کی تہ میں تھوڑے سے پانی کے قطرے ہیں، اگر ان کو انڈیلا جائے گا نا تو مشکیزے کا منہ اتنا خشک ہے کہ وہ پانی اوپر تک جب آئے گا تو مشکیزہ اس کو پی لے گا۔ یہ نقشہ ہے جو حضرت جابر نے کھینچا کہ مشکیزے میں اتنا سا پانی ہے کہ اگر اس کو اوپر انڈیلا جائے گا الٹا کر کے تو مشکیزے کا منہ اتنا خشک ہے کہ وہ پانی اس کو پی لے گا۔ فرمایا وہی لے آؤ، وہی لے آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہی لایا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں ہاتھ ڈالا، پتہ نہیں کیا پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا۔ فرمایا بڑا سا برتن لاؤ۔ اس لشکر میں پوچھا گیا بھی کسی کے پاس بڑا لگن ہے تو لایا گیا، تو فرمایا میں ہاتھ اس میں رکھتا ہوں، تم اس میں۔ اچھا حضور نے اس مشکیزے میں کہتے ہیں ہاتھ اس کو ہلایا تھا، کہ کیا ہلایا تھا اللہ جانے۔ کہتے ہیں کہ فرمایا میں اب اس میں ہاتھ رکھتا ہوں تو تم پانی انڈیلنا۔ اس مشکیزے میں پانی تھا اور اس کے اندر جو پانی تھا اس کی کیفیت کو جابر پہلے بیان کر چکے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے جب کیا تو کہتے ہیں حضور کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور ایسے برتن بھرا۔ حضور نے فرمایا اے جابر اعلان کرو جس نے پانی پینا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے آئے اور آ کر پانی لے جائے۔ لوگوں نے آ کے پانی بھرا، لوگوں نے پانی پیا، اور جب آپ نے وہ برتن سے ہاتھ باہر نکالا تو برتن اسی طرح بھرا ہوا تھا۔
پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سفر میں کسی نے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے کسی پرندے کے۔ حضرت جابر ہی اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ جو پرندوں کی ماں تھی نا، وہ ان کے سر کے اوپر منڈلانے لگی اور پھر اس بندے کے ہاتھ کے اوپر آ کے وہ بیٹھ گئی جس نے اس کے بچے اٹھائے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، طبرانی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں اس پرندے کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت دیکھ کر تعجب نہیں ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی محبت ہے، اس کو پتہ ہے کہ بچے میری قید میں ہیں، یہ شخص مجھے پکڑ لے گا، لیکن یہ پھر اپنے بچوں کی محبت میں ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا۔ اسی سفر میں اونٹ والا واقعہ بھی پیش آیا تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا جمعے میں، اس اونٹ نے فریاد کی تھی۔ اسی سفر میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے نا کسی صحابی کو کہتے ہیں ہم نے پڑاؤ وہاں پہ ڈالا تو شتر مرغ کے انڈے ملے تھے۔ کس کے؟ شتر مرغ کے انڈے ملے، تو 3 انڈے تھے جو ریت میں دبے ہوئے تھے۔ حضور میں چلو ان کو بنا کے لے آؤ، تو ہم نے وہ انڈے جو تھے وہ بنا دیے۔ تو حضور نے فرمایا بھئی آس پاس کے کسی قبیلے میں پتہ کرو یہاں کسی کے پاس آٹا ہو، روٹی مل جائے۔ وہ آس پاس سے ہر جگہ سے پتہ کر کے آئے، کہیں سے روٹی نہ ملی۔ حضور نے چلو انڈے ہی کھاؤ، انڈوں سے ہی گزارا کرو۔ صرف انڈے مل گئے۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صرف انڈے ہی کھائے۔ کہتے ہیں وہ جب ہم کھا کے سیر ہو گئے تو برتن اسی کا اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ یہی ایک معاملہ پیش آیا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو معجزات والا غزوہ بھی کہتے ہیں۔ اتنے معجزات اس میں ظہور پذیر ہوئے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ چرواہے دیکھا کہ بڑی اس کی بری حالت ہے، فرمایا اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے کہ یہ ان کپڑوں کو پہن لے، یہ کوئی اپنا حلیہ سوار لے۔ اگر اللہ کیوں؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے نمازی جو ہیں خاص طور پہ انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بے نمازی ہمیں دیکھیں تو ہماری صفائی سے، ہماری نظافت سے وہ متاثر ہوں کہ نہیں ایسے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اب اگر نمازی ایسے ہوگا کہ داڑھی اس کی یہاں سے بھی ہٹی ہوئی ہوگی گرد سے اور اس نے کنگھی نہیں کی ہوگی، اس میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا وہ چیز کنگھی نہیں کرنی چاہیے داڑھی میں، وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اگر کسی کے بال ہیں تو ان کو سنوار کے رکھے، داڑھی ہے تو اس کو سنوار کے رکھے۔ فرمایا اس کو کوئی بتائے کہ یہ کیا بنا ہوا یہ؟ اب وہ نہا دھو کے کپڑے وغیرہ پہن کے جب آیا تو حضور نے موج میں آ کے فرمایا اللہ اس کی گردن مارے، اللہ کے راستے میں گردن مروانے والے، یہ حالت اچھی نہیں ہے۔ اچھا وہ سارا کچھ بھول گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری اللہ کے راستے میں گردن ماری جائے گی؟ میری اللہ کے راستے میں گردن؟ فرمایا ہاں۔ وہ اصحاب سیر لکھا کہ جنگ یمامہ میں شہید ہوا تھا، جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی تھی۔ پھر یہ سارا معاملہ ہوا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا جابر فکر کیوں کرتے ہو، اللہ تمہاری مہمان نوازی کا انتظام کرے گا۔ کہتے ہیں ہم صحرا سے کبھی دریا کے کنارے سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے ایک ایسا دیو ہیکل، ایسی مچھلی دیکھی جس نے ہمارے سارے لشکر کو 400 بندہ جو تھا وہ سارا وہ سیر ہو کے اس نے اس کا گوشت کھایا، اس مچھلی کا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں اس کی آنکھ ہی اتنی بڑی تھی کہ ہم اس کی آنکھ کے حلقے میں 5 بندے بیٹھتے تو نظر نہیں آتے تھے۔ اتنا بڑا جانور اللہ نے بھیجا کہ ہم سب نے وہ سیر ہو کر اس کو کھایا۔ یہ اس سفر کے اندر پیش ہونے والے واقعات تھے۔ یوں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان قبائل پر اللہ نے روب دبدبہ ڈالا، اور مسلمان جو تھے اللہ نے ان کو بغیر لڑے ان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور اس راستے میں اس سفر میں اتنے سارے معجزات مسلمانوں کو دیکھنے کو نصیب ہوئے۔ اسے کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع، ٹاکیوں والا غزوہ۔ یہ 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اسی سفر میں غزوہ صلاۃ خوف بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی زندگی کے تمام معاملات میں صبر کرنے کی اور ان سے سیکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر تقوی اور توکل
ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔